السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اور آج جس چیز پہ میں نے بات کرنی ہے وہ شاید ٹی آر پیز کے لحاظ سے اتنی موزوں نہ ہو, چاہے وہ بگ میڈیا ہاؤسز ہوں یا سوشل میڈیا کے چینلز ہوں. وہ ایشوز پہ بات کرنے سے کتراتے ہیں, اور اس کی ریزن سمپل ہے کہ ان کو اس کی ریٹنگ نہیں ملے گی, ایڈز نہیں ملیں گے اگر ہم میڈیا ہاؤسز کی بات کریں. اور اگر ہم بات کریں سمپل ہمارے ایسے چینلز کی, تو ہمیں پھر ویو ٹائم نہیں ملے گا تو پیسے نہیں آئیں گے. لیکن یہ چینل بنانے کا مقصد بالکل بھی پیسے کمانا نہیں تھا. مین پرپس اس چیز کا تھا کہ ہم نے ضرورت سمجھی کہ ہم کوئی ایسی بات کریں جس سے سوسائٹی کا فائدہ ہو, جس سے عوام کا فائدہ ہو, اور ایشوز پہ بات کریں. ٹھیک ہے, ہم شاید کچھ نہ کر پائیں, شاید ایک بندے کو افیکٹ کر پائیں, شاید 100 کو, ہمیں کچھ نہیں پتہ. لیکن ہم نے جو چیز شروع کی تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس پہ کام. تو آج جس چیز پہ بات کرنی ہے وہ سمپل ہے, وہ ہے کنڈیشن آف ایجوکیشن ان پاکستان. ہم روز سنتے آ رہے ہیں کافی سالوں سے کہ پاکستان میں ایجوکیشنل ایمرجنسی ہے. پاکستان میں اتنے 2.5 کروڑ بچے, میرے خیال اب 2.5 کروڑ سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. آئی تھنک دا لیٹسٹ فگر از اباؤٹ 26 ملین وچ از مور دین 2.6 کروڑ. تو اتنے بچے 8 سے 14 سال کے بریکٹ میں اسکول نہیں جاتے. یہ چیز اسٹیبلشڈ. نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ ملکوں نے ایک ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں جس سے انہوں نے اچیو کرنا ہوتا ہے اپنا گول. 4 to 5% دیکھا جائے تو جی ڈی پی جو ایک ملک کا ہوتا ہے اس کا بجٹ ایلوکیشن ہوتی ہے ٹورڈز ایجوکیشن. بٹ پاکستان میں دیکھا جائے تو اٹ از اراؤنڈ 0.8%, اور یہ پچھلے سال 24-25 کی میں بات کر رہا ہوں. اور جس طرح ہمارا ایجوکیشن بجٹ, ہیلتھ بجٹ کم ہوتا جا رہا ہے, اتنا ہی ہمارا ڈیفینس بجٹ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. نوئنگ دا فیکٹ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے ڈیفینس کو بھی سپورٹ تب ہی ملے گی جب آپ کا ایجوکیشن سسٹم اچھا ہوگا, جب آپ کے لوگوں میں اسکل سیٹ ہوگا, جب لوگ اتنے پڑھے لکھے ہوں گے کہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. کیونکہ صرف ڈیفینس میں فوج تو نہیں ہوتی, اس میں لڑنا ہوتا ہے. ڈیفینس میں آپ دیکھ لیں, فار ایگزامپل آرڈننس فیکٹری کو دیکھ لیں, آپ ڈفرینٹ فیکٹریز کو دیکھ لیں جو آپ کو اکوپمنٹ بنا کے دیتی ہے. آپ کی آرمی اور ہمارا ملک اس لیول پہ نہیں کھڑا کہ ہم ہر چیز امپورٹ کر کے باہر سے خریدیں. ہم بہت کچھ موسٹ آف دا اکوپمنٹ ہم خود بنا رہے ہیں پاکستان میں, اور اس کے لیے ہمیں ایک اسکل سیٹ چاہیے جس کے لیے ایجوکیشن بہت بہت ضروری ہے. یہ میرا پوائنٹ ہمیشہ رہا ہے جب بھی دوستوں بھی بیٹھتے ہیں کہ جب بھی فار ایگزامپل بات ہوتی ہے, ہم ڈاکٹرز ہیں, ہم ڈفرینٹ فیلڈس سے, آپ آئی ٹی ہو, انجینئرنگ سے تعلق رکھتے ہوں, تو ایک بہت کامن ہوتی ہے کہ جو بھی بچہ ڈگری لیتا ہے اس کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کس طرح اس ملک سے بھاگے, کس طرح باہر جا کے جاب کرے, جو کہ بالکل ٹھیک ہے, جو کہ اس کا رائٹ ہے. اس اسٹیٹ آف پاکستان میں رہ کے اچھی جاب کرنا, اچھے پیسے کمانا, اور اب جو آپ نے ڈگری کے لیے محنت کی ہے, جو آپ نے اس کے لیے پیسہ خرچ کیا ماں باپ نے, اس کے ساتھ جسٹس کرنا اٹس ناٹ پاسبل ایٹ آل, اور وہ باہر جا کے ہی ہوتا ہے. اور سیکنڈلی پھر اسٹیٹ, آپ کی اسٹیٹ پروموٹ کرتی ہے باہر جانے کو اور سیلیبریٹ کرتی ہے. اس سال فار ایگزامپل PMDC جو ایک آرگنائزنگ باڈی ہے ڈاکٹرس کی, اس نے اس چیز کو سیلیبریٹ کیا کہ ہمارے ڈاکٹرس کی پرسنٹیج جو میچ ہوئے ہیں US میں, ان کو US میں ریزیڈنسی جاب ملی ہے, بہت زیادہ تھی. تو دس از نتھنگ ٹو سیلیبریٹ, یہ تو رونے کا مقام ہے کہ اتنے لوگ باہر جا رہے ہیں. بٹ چونکہ شارٹ سائٹڈ لوگ, مایوپک اپروچ, بس چھوٹی چیز کو دیکھنا ہے کہ بس تھوڑے بہت ریمیٹنسز آ جائیں گے. اور ریمیٹنسز کب تک آئیں گے؟ جب تک آپ ان کے جو بھی اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں, ڈاکٹرز جا رہے ہیں, ان کے ماں باپ زندہ ہیں تب تک, کیونکہ فیملیز تو ان کی باہر ہوں گی. وہ تو ریمیٹنس آپ کے امریکہ ہو گیا, آپ یورپ ہو گیا, آسٹریلیا سے کب تک بھیجیں گے؟ وہ تو نہیں بھیجیں گے. جس دن ان کا تعلق ختم, ریمیٹنس ختم, بچے تو ادھر آنے والے نہیں. تو اس چیز کو لے کے میں ہمیشہ حیران رہتا ہوں اور ہنستا بھی ہوں کہ اسٹیٹ کی پالیسیز کیسی ہیں, کتنی شارٹ ٹرم پالیسیز ہیں. اور آپ ایجوکیشن کا حال دیکھیں تو یہ جو بات پہلے اتنے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, پھر جو کوالٹی کا ایجوکیشن دی جاتی ہے پاکستان میں وہ سب آپ کے سامنے ہے. if you're not able to afford private schools, then your doom simple is that 5th-6th کلاس کے بچوں کو ایک اردو انگلش کا سینٹینس, یہ میرے اپنا آنکھوں دیکھا حال ہے, وہ نہیں لکھ سکتے. سمپل سا ایک سمپل سینٹینس انگلش کا یا اردو کا وہ نہیں لکھ سکتے 5th-6th کلاس کے بچے. اور یہ ایک ہمارے لیے شرم کا مقام ہے. اگر ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں گورنمنٹ اسکولس میں تو کیا دے رہے ہیں, ایک کلاس میں 50-60 بچے بیٹھتے ہیں اور مے بی 70, ان کو ٹیچر کیا پڑھا سکتی ہیں. پھر نمبر 2 ٹیچر کی کیا ٹریننگ ہو رہی ہے پاکستان؟ کوئی فارمل پروگرام ہی نہیں ہے. ٹیچرز آتی ہیں, پڑھاتی ہیں, اور دے ڈونٹ نو وٹ ٹیچ, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹیچ. اور ایک کوریکولم ان کو ملا ہوا ہے, بس اس میں وہی والی بات ہے. سر یونیورسٹیز میں سلائڈس چلائی, کام ختم کیا اور گھر گئے اور بولا ہماری یونیورسٹی از ون آف دا موسٹ پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن آف پاکستان. وہ تو مجھے پتہ ہے, ہم بھی پڑھے ہیں جس یونیورسٹی میں, وہ بھی دعوے کرتے تھے. لیکن سلائڈس پڑھائی جاتی ہیں اور آگے کام چلایا جاتا ہے. سیم گوز فار اسٹوڈنٹس, بچوں کے لیے اس میں کیا ہے, بچوں کو کی کوئی بیس نہیں بنائی جاتی. اور پھر سیکنڈلی ایک اسکل سیٹ جو آپ نے بنانا ہوتا ہے بچوں کا, خیر میں ہائر ایجوکیشن پہ بھی آتا ہوں, وہ نہیں بنایا جاتا.
اور اگر ہم سیکنڈری اسکول کی بات کریں 5th سے لے کر 6th 7th میں جب جاتے ہیں تو ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ بچے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ چائلڈ لیبر کر سکیں, فیملیز کو سپورٹ کر سکیں. تو پہلا کاز اگر ہم آئیڈینٹیفائی کریں تو وہ ہے غربت. غربت اس لیول کی کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بچے جائیں پیسے کمائیں اور ہمیں سپورٹ کریں. اور وہ اسپیشلی 6th 7th کلاس میں جب بچے پہنچتے ہیں, اس ایج میں پہنچتے ہیں, 12 13 14 کی ایج میں پہنچتے ہیں, تو بچے اس لیول پہ ہوتی ہیں. اگر بچی ہیں وہ گھروں میں جا کے کام کر سکتی ہیں, بچے بھی لڑکے بھی گھروں میں جا کے کام کرتے ہیں, لڑکے میکینک کی شاپ, سیلز مین, ریپیئر شاپس, ان میں جا کے کام کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہی ہوگا روزمرہ زندگی میں. تو اس کے پہلے کاز تو غربت ہے. جب تک غربت کو ٹیکل نہیں کیا جائے گا, آپ کی لوور مڈل کلاس یا 70 غربت سے نیچے رہنے والے لوگ, ان کو ٹیکل نہیں کیا جائے گا, تب تک کچھ بھی نہیں ہونے والا. تب تک آپ کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی. سیکنڈلی اس میں پیرنٹس کا قصور بھی ہے. پیرنٹس بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں بچوں کو اسکول بھیجنا, جو کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں, ان کے پاس ان کو سپورٹ کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں, موجود ہوتے ہیں, جو ڈفرینٹ آرگنائزیشن چاہے ان کے پاس اپنی اتنی آمدن ہو, لیکن وہ ایک تو کلچر بھی ہمارا کہ سب کو چائلڈ لیبر پہ لگاؤ, اس میں گروپ کی بات کر رہا ہوں, سوشل اکنامک گروپ کی بات کر رہا ہوں. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ کیوں پڑھانا, کیا فائدہ ہے پڑھانے کا. اور ایک طرح کی ان کو ایک سہولت مل جاتی ہے کہ وہ خود کم کام کرتے ہیں اور بچوں کو اس طرف لگاتے ہیں. اس کیس میں اگر ہم نے کلچر کو توڑنا ہے تو اگین اسٹیٹ ول کم ان ٹو ایکشن. اور اسٹیٹ چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو, فیڈرل گورنمنٹ ہو, یا نیچرل لیول کی گورنمنٹس ہوں جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتی پاکستان میں, ان کو ایکشن لینا پڑے گا اور ان کو میک شیور کرنا پڑے گا کوئی بھی بچہ. اب تو دیکھیں آپ کے پاس نادر ہے, آپ کے پاس سارے ریکارڈ موجود ہیں, بے فارم ہیں, شناختی کارڈ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہاں کتنے بچے ہیں. میں اتنی زیادہ سرویلنس کے ویسے حق میں نہیں ہوں. اچھی چیز کے لیے سرویلنس اگر آپ کر لیں گے, ایٹ لیسٹ میک شیور کریں کہ بچے اسکول چلے جائیں, اور کوئی بچہ جو اسکول گوئنگ ایج میں ہے وہ کام پہ نہ ہو, اور پیرنٹس کو آپ انشور کریں کہ وہ اس کو اسکول بھیجیں, تو ایٹ لیسٹ یہ اس کے لیے اس کو استعمال کریں. ورنہ آپ کو پتہ ہے سرویلنس پاکستان میں ہر چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے, ہر اس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے جس سے لوگوں کی آواز دبائی جائے, جس سے لوگ اپنا اوپینین نہ دے سکیں. لیکن ٹو یوز اٹ فار دا بیٹر پرپز, آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ ہیز ایور ہیپن ان پاکستان. اچھا, تیسری بات اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو کاز ہے وہ ہے اسکولوں کا کم ہونا, نمبر 1. نمبر 2, اسکولوں کا رورل ایریاز کی اگر بات کریں, گاؤں دیہات کی, اسکولوں کا بہت دور ہونا, جس میں اوبیسلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پرائمری اسکول تو شاید گاؤں وغیرہ میں ہوں, ایک دو, لیکن جو ہائر سیکنڈری اسکولز ہو گئے یا ہائی اسکولز ہو گئے, کالجز ہو گئے, وہ نہیں ہوتے, وہ دور ہوتے ہیں. اس کے لیے پھر اگلی چیز آتی ہے ٹرانسپورٹ, سمپل ایز دیٹ. لڑکے شاید چلے جائیں, لڑکوں کے لیے ٹرانسپورٹ آسان ہے, ان کو کلچرلی الاؤ بھی کیا جاتا ہے. پر اگر ہم بات کریں لڑکیوں کی, تو سب سے بڑا زیادہ ڈراپ آؤٹ ریشو لڑکیوں کا ہے, اور اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ ٹرانسپورٹ کی ان کی ارینج نہیں ہوتی, کلچرلی ان کو الاؤ نہیں کیا جاتا, اور وہ بیچاری آگے پرسیو نہیں کر پاتی. تو اگین پھر آپ کو ٹرانسپورٹ پہ کام کرنا پڑے. اچھا, میں پرابلمس اور سولوشنس کو ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ پھر بعد میں ایک ساتھ نہ ہو جائے. تو آپ کو ٹرانسپورٹ پہ اوور آل, جس میں اسپیشلی لڑکیوں پہ فوکس کر کے ان کو کرنا پڑے گا, تاکہ وہ اس بیسس پہ کہ 8 پڑھی ہیں 7 پڑھی ہیں, پر چونکہ آگے کالج دور ہے, ہائی اسکول دور ہے, تو وہ نہیں جا سکتی صرف ٹرانسپورٹ کی وجہ سے. تو یہ بھی ایک فیلئر ہے, اسٹیٹ کا فیلئر ہے. اسٹیٹ کو اپنی فیلئرز ایکسیپٹ کرنے پڑیں گے. یہ جو سب بچہ کی رٹ لگائی جاتی ہے ہمیشہ, بچپن سے میں سن رہا ہوں, اور آج کل زیادہ سن رہا ہوں کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو اگر ایجوکیشنل ایمرجنسی ہے تو پلیز کوئی ایسے اسٹیپس لے جیسے ہمیں نظر بھی آئے نا, عام آدمی کو بھی نظر ہے, ہاں یار اسٹیپس لیے جا رہے ہیں ٹورڈز دا بیٹرمنٹ آف ایجوکیشن آف کامن پیپل. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ سارے آپ نے بنائے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل میں اسلام آباد کی مثال ہے, تو میں باہر نہیں جاتا, آئی ایم سی بیز ہو گئے, یہ آئی ایم سی جیز ہو گئے, کالجز کی بات کرتا ہوں, گرلز بوائز کے اسکولس کی بات کرتے ہیں, تو ان کی کوالٹی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 30-35 سالوں میں گرتی گئی ہے, بہت گری ہے. ریزن بینگ کہ آپ کی بیوروکریسی تھی جو کہ چلاتی ہیں اسکولوں کو. اوبیسلی لوکل باڈی الیکشن تو پاکستان میں نہیں ہوتے نا. پاکستان میں شہر کون چلا رہا ہے, بیوروکریسی چلا رہی ہے, ڈپارٹمنٹس کون چلا رہا ہے, بیوروکریسی چلا رہی ہے, وہ کسی کو آنے نہیں دیتے آگے. انہوں نے یہ کیا کہ ان کے بچے اب پڑھتے ہیں پرائیویٹ اسکولز میں, سٹیز, بیکنز, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. آئی ڈونٹ نو, ان کے پاس شاید بہت پیسے آ گئے ہیں, اب تنخواہیں بہت بڑھ گئی ہیں. ان کے بچے اب نہیں پڑھتے جو کہ پہلے پڑھا کرتے تھے. جب وہ پڑھتے تھے تو اوبیسلی وہ بھی اس پہ دھیان دیا کرتے تھے. جو ایک ریزن مجھے سمجھ آئی ہے, جو میں نے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے, تو وہ بھی دھیان دیا کرتے تھے کہ بچے پڑھیں ہمارے, اچھی طرح پڑھیں. تو اوور آل پھر اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن اسکولز میں پڑھ جاتی تھی, کالجز میں. پر اب تو ان کے بچے نہیں پڑھتے, ان کے بچے تو باہر پڑھ رہے ہیں. کالجز یونیورسٹیز کی بات کی جائے اور ادھر بات کی جائے تو وہ اچھے او اے لیولس کر رہے ہیں, فروبلز وغیرہ میں. تو اس چیز کو دیکھ کے مجھے سمجھ آتا ہے کہ وہ پھر ان کو کوئی دھیان ہی نہیں ہے ان اسکولس پہ, ان کالجز پہ. ہاں, فری, میں جہاں کریڈٹ دینا چاہیے, اسلام آباد کی بات کریں تو فری بکس دی جاتی ہیں بچوں کو, اور وہ پورا سال استعمال کرتے ہیں. یہ میں کہتا ہوں کریڈٹ دینا پڑے گا حکومت کو اس چیز کا.
پھر بسیز چلتی ہیں اور فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے بسیز الگ چلتی ہیں, صبح کی شفٹ کی چلتی ہے, شام کی شفٹ کی چلتی ہے, جو کہ اچھی بات ہے. لیپ ٹاپ دیتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے, میں اس کو نہیں ڈینائی کرتا انفیکٹ کو کہ لیپ ٹاپ بہت ضرورت ہے آج کی, اور اگر بچوں کو ملتا ہے تو چلو کوئی فائدہ تو ہو رہا ہے نا. لیکن یہ کہنا کہ اس سے سب ٹھیک ہو جائے گا اور یہ کنکریٹ اسٹیپس, دیز آر ناٹ کنکریٹ اسٹیپس. یہ صرف چند لوگوں کو یا چند اسکیمس دینا تاکہ لوگ خوش ہو جائیں, اور ایک ہم اگلے الیکشن کے لیے ایک ہمارے پاس کیمپین مل جائے اور ہم بولیں ہم نے بڑا کام کیا. تو لانگ ٹرم اپروچ یہ ہو ہی نہیں سکتی نا. لانگ ٹرم اپروچ تو ایجوکیشن کی 15 سال کی 20 سال کی ہوگی, اس سے آپ ایٹ لیسٹ 12 to 13 ایئرس ہیں, جس میں آپ ایک بچہ جو جا رہا ہے 1 کلاس سے اور 12ویں سے نکل رہا ہے باہر, آپ اس کو تو انشور کریں نا کہ وہ کس پروسیس سے گزرے گا پورے 12 سال. تو ایٹ لیسٹ 12 سال تو لگیں گے رزلٹس ملنے میں. اچھا, اب بات کرتے ہیں سرٹن نیشنل ڈیزاسٹرز وغیرہ. جس فار ایگزامپل فلڈ آیا, ارتھکویک آیا, اس کا کیا, اس کا بھی اچھا خاصا امپیکٹ ہے. میں اس پہ اسٹڈی کر رہا تھا, مجھے پتہ چلا کہ اچھے خاصے بچے جو ہیں وہ پچھلے فلڈ میں جو 2022 والا آیا تھا, اور اس کا بھی اوبیسلی ڈاٹا نہیں اویلیبل ہوگا, اس میں اچھے خاصے بچے ابھی باہر ہوئے تھے. کیونکہ وجہ ریزن کیا ہے, بفر نہیں ہے نا فیملیز کے پاس. فیملیز ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہی ہیں, اسپیشلی لوور مڈل کلاس. اب تو مڈل کلاس بھی, اپر مڈل کلاس بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, وہ چل رہی ہیں. اور وہ جب اس طرح کا حادثہ آتا ہے تو اس لیے پیسے پھر وہاں لگ جاتے ہیں, آپ کے ریسورسز ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں اس طرف, تو وہ پھر اس کو سپورٹ نہیں کر پاتے. اور اس کا رزلٹ کا نکلتا ہے, وہ کہتے ہیں بچوں کو اسکول سے نکلو اور جا کے کام کرو, کیونکہ پیسے نہیں ہیں. جب کام کرو گے پیسے کماؤ گے, خود کھاؤ گے, ہم بھی کھائیں گے. تو ایک ویشیس سائیکل اس طرف اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ وہ انسٹیڈ ان کو سرکار سپورٹ کرے. سرکار سپورٹ کرے گی یا این جی اوز کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی اسٹیٹ اس میں ایکشن نہیں لے گی. این جی اوز ٹی سی ایف ہو گیا, یس ہو گیا, ڈفرینٹ این جی اوز کام کرتی ہیں اسکولس کے لیے, اسکول کو اڈاپٹ کرتے ہیں, لے کے چلتے ہیں. لیکن 2, 10, 15, 20, 50 کچھ بھی نہیں ہونے والے. ہزاروں کی تعداد میں اسکول ہوں اور کروڑوں اسٹوڈنٹس ہوں, وہاں پہ چند این جی اوز کچھ بھی نہیں کر سکتی. جو آپ کرنا کر لیں. تو ہاں, بعد میں بول کے 1 in 10 بچہ جو ہے وہ چائلڈ لیبر ہے اسی ایج گروپ میں, 10 سے لے کر 18 تک, میرا خیال ہے 16 تک. اب آتے ہیں اگلی چیز جو ہے ہائر ایجوکیشن. ہائر ایجوکیشن ایک اور فلاپ شو بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان. اس میں اوبیسلی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, ان کا بھی کافی رول ہے, چونکہ وہ ادارے بھی اس ٹائم پہ اب پیسہ کمانے کی مشین نہیں ہیں, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا اسکل سیٹ دیتے ہیں اور کیا ریئل لائف میں جانے کے لیے کون سی ڈگریز کون سی کام آتی ہیں, کون سی جابس ملتی ہیں. کیونکہ ایک تو آؤٹ آف پروپورشن ہے نا, بالکل جس چیز کی مارکیٹ میں ضرورت نہیں ہے اس چیز کی ڈگری دی جاتی ہے, اور ڈھیروں کی تعداد میں دی جاتی ہے, اور بچوں کو نہیں پتہ, پیرنٹس کو بھی اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا اس چیز کا. کاؤنسلنگ کام ہے ہمارے معاشرے میں, تو اس کو چوز کرتے جاتے ہیں, ایک طرف لگ گئے ٹرک کی بیتے کے پیچھے لگ گئے. فار ایگزامپل ڈاکٹری کو دیکھ لیں. ہاں, اب ڈاکٹری کا تھوڑا سا کام ہوا ہے, پچھلے 2-3 سالوں میں لوگ کم گئے ہیں, لیکن آپ کے سامنے تھا پرائیویٹ کالجز کی بھرمار تھی, بچے بننے جانے ڈاکٹر 80 لاکھ 90 لاکھ, اب کروڑ تک آ رہا ہے, خرچہ آ رہا ہے ڈاکٹر بننے میں پرائیویٹ میں. کیونکہ سرکار میں کہتے ہیں, سرکار میں میرے خیال 2600 سیٹیں ہیں, 2500 سیٹیں ہیں, جو کہ پچھلے 15 سال سے اتنی سیٹیں ہیں. 100 بڑی ہو تو بڑی ہو, 100-150, لیکن جب سے میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 15-20 سال میں اتنی سیٹیں ہیں. اور کمپٹیشن ریشو دیکھیں بڑھتا جا رہا ہے. بچوں اپلائی کرنے والے بچوں کی تعداد دیکھیں بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے, پھر اسکولز بھی بڑھ رہے ہیں, پرائیویٹ اسکولز بھی بڑھ رہے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ آف ڈے آپ جب کمپٹیشن ریشو بڑھائیں گے تو بچے پرائیویٹ کی طرف ڈائیورٹ ہوں گے, اور وہاں پہ پرائیویٹ جب پیسہ آ جائے گا تو کیپٹلسٹک ماڈل یہ کہتا ہے کہ صرف اور صرف پیسے کماؤ. اور یہ ہمارے ایک پوڈ کاسٹ انشاءاللہ ہم کریں گے کیپٹلزم کے خلاف, ماڈل کے خلاف, جو کہ آج کل چل رہا ہے. ویسے کیپٹلزم کے خلاف ایک پوڈ کاسٹ تو نہیں, ہزاروں کی جائیں, وہ بھی کام ہے. بائی دا وے, I'm not a socialist, I'm an اینٹی کیپٹلسٹ, جو کہ اس جنگلی کیپٹلزم کے نظام کے سخت خلاف ہے. تو وہ پھر پیسے کمائیں گے, وہ بچوں کو انرول کرتے جائیں گے, اچھی آفرز دیں گے, اور کہیں گے آپ بچے پڑھائیں, یہ کر لے گا بچہ, وہ کر لے گا. جب بچہ باہر نکلتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے, کچھ بھی نہیں, جاب نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. اور ہم ڈاکٹرز کی بات کر لیں تو یہاں جابز نہیں ہیں, لٹرلی 40,000 اس ٹائم پہ 50,000 60,000 پہ رکھتا ہے آپ کو کوئی بھی کلینک جو چلا رہا ہے, کوئی بھی ہاسپٹل جو چلا رہا ہے. ایم او کی جاب دیکھ لیں. ایون اگر آپ ٹریننگ میں جاتے ہیں تو کچھ تو ٹرین پیسے آفر ہی نہیں کرتے, کچھ 25,000 آفر کرتے ہیں. اور سرکار کو دیکھ لیں تو 1,20,000 25,000 1,10,000, اس سے کیا ہونے والا ہے, کچھ بھی نہیں ہونے. پوٹینشیل ہے. فار ایگزامپل جو لوگ اس ایج میں ہوتے ہیں نمبر 1, اور جو جا سکتے ہیں ٹورڈز ہائر ایجوکیشن یونیورسٹیز وغیرہ, اس میں سے آپ کو پتہ ہے صرف 12%, نوٹ دا نمبر, اونلی 12%, 1-2% لوگ جو ہے نا بچے, وہ جاتے ہیں کالجز میں, کالجز کہہ رہا ہوں یونیورسٹیز میں, ٹورڈز یونیورسٹی ایجوکیشن اور ڈگری لینے کے لیے جاتے ہیں. تو اس تعداد کو آپ دیکھ لیں. اور اس میں سے بھی کتنے بیچارے ہوتے ہیں جو ایسی ڈگریز حاصل کر رہے ہیں جن کا کوئی فیچر نہیں ہے, اور ان کو اس ڈگریز کے دوران کوئی اسکل نہیں پرووائڈ کیا جاتا.
تو اس کا ایک سلوشن تو جو سمجھ میں آتا ہے شارٹ ٹرم ہی ہے، لیکن یہ کہ اب جو لوگ بیچارے نہیں کر پا رہے، میٹرک کی ہے یا اس سے کم پڑھے ہوئے ہیں اسپیشلی، ان کو ووکیشنل ایجوکیشن دی جائے لازمی طور پہ، میرا یہ خیال ہے. اور جن لوگوں سے بات بھی ہوتے ہی کہتے ہیں جس میں آپ کا ڈفرینٹ اسکلز آ گئے. اب ووکیشنل میں تو اب آئی ٹی کی اسکلز، پروگرامنگ وغیرہ یہ سب بھی ووکیشنل میں آئے گا. اور پہلے ہم جو کہتے تھے کہ کنسٹرکشن کی چیز ہوگی یا کوئی اور الیکٹرک کام ہو گئے، پلمبنگ کے کام ہو گئے، یہ چیزیں کہیں نہ کہیں تو سیکھنی پڑیں گی تبھی کام چلے گا، ورنہ تو بے روزگاری آپ کے سامنے ہی ہے. اور اسکیمیں دینے سے، سبسڈیز دینے سے بالکل ایک چھوٹی سی پاپولیشن 5% جو نیچے ہوتی ہے، بالکل آپ کی پیرامڈ جو ہائرارکی اور سسٹم کی اس کے جو اکنامک ڈسٹریبیوشن سب سے نیچے ہوتی ہے، صرف 5%، میرا نہیں خیال اس سے زیادہ کو فائدہ ہوتا ہے. تو اسکیموں سے کچھ نہیں ہونے والا، اسکیموں سے نہ آپ کو ووٹ پڑنے والے ہیں، اسکیموں سے نہ آپ الیکشن جیتنے والے ہیں. تو مقتدرہ سے یہ درخواست ہے کہ پلیز لانگ ٹرم ہاں اسکیمیں بھی دیں، کوئی منع نہیں کر رہا اسکیمیں دینے سے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا لانگ ٹرم پلاننگ کریں، لانگ ٹرم سوچ بنائیں اور اس کو آگے لے کے چلیں، تبھی فائدہ ہوگا. اور ہائر ایجوکیشن پہ بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کو کریکولا، ان کی جو ڈگری جو وہ آفر کر رہے ہیں، کتنے بچوں کو آفر کر رہے ہیں، سب کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایٹ لیسٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس طرح کی بنائیں کہ آپ اتنا اکاؤنٹیبل رکھیں پرائیویٹ کمپنیز کو، جو کہ یونیورسٹیز بیسکلی اور پرائیویٹ کمپنیز ناؤ ڈیز، کہ وہ ایسی ڈگریز آفر کریں، اتنے بچوں کو لیں جو کہ آگے جاب مارکیٹ کو سرو کر سکیں، جو کہ جاب مارکیٹ کی نیڈس کے مطابق ہوں. سپلائی ڈیمانڈ پہ چلتی ہے نا ماڈرن اکنامکس، تو سپلائی ڈیمانڈ کو پلیز دیکھیں. سپلائی ڈیمانڈ کو جب آپ دیکھیں گے تبھی بات چلے گی. اور سرکار اور این جی اوز جو کہ بڑے بڑے سیمینارز میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے اچھی اچھی چائے پیتے ہیں، مہنگے مہنگے بوفے کھاتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کے رہتے ہیں، جو کہ فنڈ آتا ہے آپ کے یونیسیفس اینڈ آل دوز. اب تو یو ایس ایڈ بند ہو گیا ہے، یو ایس ایڈ سے بھی آتا تھا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک، ان کے فنڈ میں آدھے سے زیادہ فنڈ تو انہیں سیمینارز میں بھی کھائے جاتے ہیں، اڑائے جاتے ہیں. تو پلیز ان لوگوں سے بھی گزارش ہے، این جی اوز بہت عیاشی کر لی آپ نے. مشرف کے دور میں بھی آپ نے 2001 کے بعد بہت عیاشی کی آپ لوگوں نے. اب بس کم کریں اور کام کریں. یہ کے پی آئیز اور ٹارگیٹس اور یہ ٹوپی ڈرامے اور یہ لفظ اس طرح کے میں یوز کرتا ہوں تو پھر لوگ مائنڈ کرتے ہیں، یہ پلیز آپ چھوڑ دیں. بہت عیاشی آپ لوگوں نے، یہ آپ لوگوں نے 10 لاکھ روپے لیے ہیں، کھائے ہیں، عیاشیاں کی ہیں. اب آپ کام پہ آ جائیں اور تھوڑے غریب عوام کا جس کے نام پہ آپ پیسے لیتے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. ٹھیک ہے گورنمنٹ میں ریڈ ٹپس بہت ہوتی ہیں، نادراز اینڈ آل دوز بیوروکریسی ایوری تھنگ. آپ لوگوں کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا. تو آپ نے لیکن محنت آپ نے بھی کرنی ہے. آپ بھی جو عیاشیاں چھوڑیں. ہم سرکار کے خلاف تو ہم ہوتے ہی ہیں. تو پلیز این جی اوز والے کوئی دیکھ رہا ہے، شاید کوئی دیکھ ہی لے، ہمیں بھی اس سے گزارش ہے کہ پلیز تھوڑی محنت کریں اور یہ سریناز اینڈ دیز آواریز ان سے جان چھڑائیں اور کام کریں. اب میں سب پیرنٹس، چاہے وہ مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، کوئی بھی ہو، کیریئر جب بچوں کو چوز کرواتے ہیں تو پلیز ایٹ لیسٹ مارکیٹ کو دیکھیں. اور فیوچر میں اس وقت نہ دیکھیں نا، پوائنٹ آف ٹائم پہ آگے جا کے دیکھیں، اگلے 15 سال 20 سال میں مارکیٹ کس طرف جائے گی اور کیا چیز آپ کو لگتا ہے کہ جس میں آپ کے بچے جا سکتے ہیں اور ایکسل کر سکتے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ باہر. اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، باہر جائیں بے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. پر کوئی ایسی چیز ہو جس میں باہر جا کے بھی آپ کو فائدہ ہو، یا نہ ہو کہ ادھر جا کے بھی آپ میکڈونلڈز اور ٹیک اویز اور اوبرز اینڈ جسٹ ایٹس پہ کام کریں. اور پلیز اس چیز سے یہ تو ہم روکنا چاہتے ہیں. جب باہر جائیں تو ایسی ایجوکیشن حاصل کریں جو میننگ فل ہو، جس کا کوئی پرپس بھی ہو لائف کے لحاظ سے بھی، اور جو ویل پیئنگ بھی ہو. اور بس افسوس ہی ہے، اور کیا کر سکتے ہیں، کہ ہر بات کی جاتی ہے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، پوڈ کاسٹ، ولاگس پر. جو ایشوز ہیں، ایجوکیشن ہے، ابھی ہیلتھ بھی کریں گے، COP30 ہوئی اس پہ بھی بات کریں گے. ہزار چیزیں، انفراسٹرکچر ہے، کیا کچھ نہیں ہے، اس پہ کوئی بات کرنے کی تیار ہی نہیں ہے. بس اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کو یہ کیا ہوا ہے، فلاں ہے اس کو اٹھایا ہوا ہے، اس نے اس کو بند کیا ہوا ہے. تو یہ باتیں پلیز اچھی نہیں لگتی ہیں ہر وقت. ہاں مجھے بھی بہت شوق ہے جیو پالیٹکس سے بات کرنے کا، ہمیں امانت بھائی کو بھی بہت شوق ہے ان چیزوں میں بات کرنے کا. پر اب ہم کہتے ہیں کہ یار ایٹ لیسٹ ایشوز پہ بات کی جائے نا، اور تاکہ ہم اس ایشوز کو لے کے چلیں آگے. تو بس یہی تھا آج، کرونا یہی تھا. لیکن اللہ سے دعا ہے، اللہ کے اوپر یقین ہے، امید سے بڑھ کر یقین ہے اللہ کی ذات پہ کہ انشاءاللہ بہتری آئے گی. اور ہم بھی لگے ہوئے ہیں. اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ پلیز کام کریں، محنت کریں، اور مل کے کرتے ہیں اور مل کے بناتے ہیں بہتر پاکستان. بہت شکریہ.